ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار قمیص اور سفید جوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے 2-1 کے جو غریب تھے۔ ایک دن صبح اسمبلی کے دوران میٹرک کا طالب علم بیکھو مل بغیر یونیفارم اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکھو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، میرا باپ بھاسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے گا؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور سٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو جیب خرچی ملی ہے آپ بیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں بھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکھو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں تھے۔ ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو، کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں آ گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکھو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے، ان میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا یہ ادھار ہے تو مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے، ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکھو مل کو دی۔ ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگنی کو دینا، وہ تمہیں نئے جوتے دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرض واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرض اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے کہ تم قرض چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکھو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ سب اپنے جوتوں کی مرمت اور پالش ہمیشہ بیکھو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال تو پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرنڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بیکھو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبن کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے اور 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں کتار روتے ہوئے سٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔